کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی سچ اس لیے ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کچھ نہ کر سکیں؟ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ بڑے سکینڈلز دنیا کو ہلا دیتے ہیں مگر پھر سب کچھ ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا طاقت کا ایک خاموش مظاہرہ؟ اگر آپ دنیا کے شور کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل ریئل کیا آپ جانتے ہیں کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم خبروں کو ایمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور فتنوں کے پردے ہٹاتے ہیں۔ ایپسٹین فائلز، سچ، طاقت اور خاموش انجام۔ جب ایپسٹین فائل سامنے آئیں، دنیا رک گئی۔ خبریں، نام، دستاویزات، سنگین الزامات۔ لوگوں نے کہا اب کچھ ہوگا، اب نظام ہلے گا، اب انصاف آئے گا، مگر پھر وقت گزرا، سرخیاں مدھم ہوئیں، غصہ کم ہوا اور زندگی معمول پر آ گئی۔ سوال یہ نہیں کہ فائلز کیوں آئیں، سوال یہ ہے کہ ان کے بعد کیا بدلا۔ نفسیات میں ایک تصور ہے، جب طاقتور افراد اپنے اوپر لگے الزامات کے باوجود محفوظ رہیں تو یہ صرف بچ نکلنا نہیں ہوتا، یہ ایک پیغام ہوتا ہے۔ ہم سامنے ہیں، تم جانتے ہو، تم دیکھ رہے ہو، مگر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ احساس عوام میں دو چیزیں پیدا کرتا ہے، بے بسی اور خاموش قبولیت۔ جب انسان بار بار دیکھے کہ انصاف نہیں ہو رہا تو وہ اندر سے مان لیتا ہے کہ شاید انصاف ممکن ہی نہیں، اور یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ یہ پیٹرن غور سے دیکھیں۔ پہلے دن بریکنگ نیوز، تیسرے دن سوشل میڈیا پر طوفان، پہلے ہفتے میں انصاف کا مطالبہ، دوسرے ہفتے میں نئی خبریں، اور پھر جب ایک مہینہ گزرتا ہے تو پھر خاموشی۔ یہ صرف اتفاق نہیں، یہ انسانی نفسیات ہے۔ انسانی دماغ مسلسل جھٹکے برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ہر ہفتے نیا سکینڈل آئے، نئی جنگ، نئی تباہی، نئی فائل، تو دماغ خود کو بچانے کے لیے احساس کم کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن، یعنی ظلم دیکھ کر بھی آپ کا دل نہ کانپے، اور جب دل کانپنا چھوڑ دے تو نظام جیت جاتا ہے۔ کیا یہ سب فتنوں کا زمانہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب فتنہ ہر گھر میں داخل ہوگا، ایسا وقت جب سچ اور جھوٹ مل جائیں گے، مظلوم کی آواز دب جائے گی اور طاقتور بے خوف ہوں گے۔ صحیح مسلم 2937 میں آتا ہے کہ دجال ایسے دور میں ظاہر ہوگا جب دینی کمزوری اور علم کی کمی ہوگی۔ غور کیجئے، کیا ہم ایسے ہی دور میں نہیں جی رہے، جہاں معلومات بہت ہیں مگر حکمت کم ہے، جہاں خبریں بہت ہیں مگر انصاف کم ہے؟ جب جرائم چھپائے نہیں جاتے بلکہ دکھائے جاتے ہیں تو یہ صرف خبر نہیں ہوتی، یہ طاقت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں دیکھو، ہم تم سے نہیں ڈرتے۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے سورہ بقرہ میں، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ تکبر اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ جب تکبر بڑھ جائے تو انسان گناہ چھپاتا نہیں، دکھاتا ہے۔ تاریخ میں ایک حکمت عملی بار بار دیکھی گئی ہے، پہلے انتشار، پھر خوف، پھر بے بسی، پھر ایک نجات دہندہ۔ جب لوگ تھک جائیں تو وہ کسی بھی مضبوط آواز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نفسیاتی زمین ہے جہاں فتنہ پلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا کہ وہ حیران کن نظام اور ظاہری حل لے کر آئے گا۔ لوگ اس کے پیچھے کیوں جائیں گے؟ کیونکہ وہ تھک چکے ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ کسی کو چاہتے ہوں گے جو کہے میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہر سکینڈل پر غصہ کرتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، پھر اگلی خبر کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کیا ہمارا غصہ ہمیں کمزور کر رہا ہے؟ کیا ہمارا شور نظام کے لیے صرف ایک تماشا ہے؟ اگر غصہ عمل میں نہ بدلے تو وہ صرف تھکن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، وہ تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی سازشیں ہوں گی
طاقت کا کھیل ہوگا مگر آخری تدبیر اللہ کی ہی ہے۔ تو ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مومن شعور رکھے مگر نفرت نہ پھیلائے، ظلم کو پہچانے مگر عدل کے ساتھ، جذبات کو قابو میں رکھے کیونکہ دجال جذبات سے کھیلتا ہے، علم حاصل کرے خاص طور پر فتنوں کے بارے میں، اور دل کو زندہ رکھے کیونکہ مردہ دل سب سے بڑی شکست ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ فائلز آئیں، یہ نہیں کہ اسکینڈل سامنے آئے، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہم عادی ہو جائیں، ہم سن ہو جائیں، ہم کہنا چھوڑ دیں کہ یہ غلط ہے۔ جب معاشرہ ظلم کو نارمل مان لے تو وہ خود ظلم کا حصہ بن جاتا ہے۔ امید کہاں ہے؟ قرآن ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ سورہ یوسف میں ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اندھیرے بڑھ سکتے ہیں، فتنے شدت اختیار کر سکتے ہیں، مگر اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دجال کا دور عارضی ہوگا، حق کا ظہور یقینی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک وعدہ ہے۔ دنیا شور سے بھری ہوئی ہے مگر اصل جنگ خاموش ہے۔ یہ جنگ دلوں کی ہے، شعور کی ہے اور ایمان کی ہے۔ انہیں چاہیے آپ تھک جائیں، انہیں چاہیے آپ مایوس ہو جائیں، مگر ایک مومن جانتا ہے کہ رات جتنی گہری ہو فجر اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ سچ کبھی مکمل طور پر دب نہیں سکتا اور ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں جو آپ نہیں جانتے تو ابھی سبسکرائب کریں کیا آپ جانتے ہیں کو۔ اللہ حافظ۔